वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रहा था कि हमें डॉक्टर साहब की तरफ जाना है जो जद्दा से हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, काफ़ी देर से हमारी गुफ्तगू भी सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। एक तारुफ तो मैंने करवाया आपका कि आप सदर हैं इंजीनियर्स वेलफेयर फोरम के, आप खुद भी इंजीनियर हैं, PhD भी कर रखी है। मजीद कुछ हमारे नाज़रीन को बताइएगा ताकि पता चले आपकी शख्सियत के बारे में। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं मशकूर हूँ सबसे पहले स्टार एशिया चैनल का कि उन्होंने ये मौका फ़राहम किया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं, जो पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि अपनी तमाम तर तवानाइयाँ और अपने खून पसीने की जो मेहनत है, कमाई है, उसको पाकिस्तान के लिए वो भेजते हैं और पाकिस्तान में ही इन्वेस्ट करने की ख्वाहिश रखते हैं और बहर सूरत पाकिस्तान के लिए सोचते हैं। तो मैं जैसा कि तारुफ हमारे नवीस साहब ने कराया है कि इंजीनियर होने के साथ साथ मैंने मास्टर भी किया और फिर PhD भी की, तो तकरीबन अरसा 24 साल से मैं सऊदी अरब में मुकीम हूँ और यहाँ पे आजकल मैं सऊदी बिन लादेन ग्रुप से मुंसलिक हूँ, वहाँ पे एज ए सीनियर मैनेजर काम कर रहा हूँ। और ये जो पाकिस्तान इंजीनियर्स हैं सोशल वेलफेयर फोरम, उसको भी प्रिजाइड कर रहा हूँ। तो हम जो मेन हमारी टास्क है वो ये है कि हम जो पाकिस्तानी हैं उनको हम हेल्प करते हैं, जो नए आने वाले पाकिस्तानी हैं इंजीनियर्स उनको हम ग्रूम करते हैं, उनको मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में रेकमेंड करते हैं, उनको एडजस्ट करा देते हैं। अगर किसी पाकिस्तानी का जॉब ख़त्म हो जाए तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि उसको बेहतर जॉब, अच्छा जॉब मिल जाए। और फिर अगर कोई पाकिस्तानी स्पेशलाइजेशन करना चाहे, फर्दर स्टडीज़ करना चाहे, तो उनको भी हम हेल्प करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको फेवर करते हैं और जैसा भी वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उनमें उनको हम हेल्प आउट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा आपने फरमाया अभी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पे आते हैं, दियारे गैर में आके अपने प्यारों को छोड़ के वो किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखते हों पाकिस्तानी ही, तो आप उनकी हेल्प आउट करते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो उनकी जॉब के रिलेटेड कोई मामलात हों। एक चीज़ और मुझे बताइएगा कि बिन लादेन बजाते खुद एक बहुत बड़ा ग्रुप है, तो क्या उसकी बैनरशिप के नीचे आप ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं या इंडिविजुअली अपनी कोई सोसाइटी ऐसी कायम कर रखी है, जैसा हमारे साथ राना साहब मौजूद हैं या नवीद साहब मौजूद हैं, ये भी काम करते हैं इंडिविजुअली अपनी सोसाइटीज़ के साथ मिलके उनकी फ्लैगशिप के नीचे, तो क्या आप भी इस तरह का कुछ कर रहे हैं वहाँ पे? जी नवीद साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। दरअसल हम ये नहीं देखते कि जो आने वाला है वो कहाँ का है, वो सिंध का है, पंजाब का है, KP का है या बलूचिस्तान का है या आज़ाद कश्मीर का है। हम देखते हैं ये पाकिस्तानी है और फिर वो उसका जो भी प्रोफेशन है, जिस भी सिलसिले से वो मुंसलिक है, हम कोशिश करते हैं कि उसको उसकी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक, उसकी एजुकेशन के मुताबिक वहीं पे उसको एडजस्ट करें जहाँ वो लाइक करता है और हम उनको वही रिकमेंड करते हैं। और सिर्फ हम ये जो अम्ब्रेला है बिन लादेन का, इसमें भी हम एडजस्ट करते हैं लोगों को। और जो हमारा इंजीनियर्स वेलफेयर फोरम है जो पूरे सऊदी अरब पे मुहित है, उसमें भी हम देखते हैं कि डिफरेंट दूसरी जो कंपनीज़ हैं उनमें भी हम उनको भिजवाते हैं और अल्लाह की मेहरबानी से उनका काम भी हो जाता है, उनका जॉब भी हो जाता है। और फिर हम अपग्रेड भी करते हैं, ग्रूम भी करते हैं। उस ज़िमन में हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स करते हैं, मुख्तलिफ़ सेमिनार्स और सिम्पोजियम करते हैं। हमारी पब्लिकेशंस भी हैं जो पूरे मिडल ईस्ट में इस वक्त उसका कोई सानी नहीं है। द इंजीनियर हम एक मैगज़ीन निकालते हैं, इंजीनियरिंग मैगज़ीन, जो तमाम टेक्नोक्रेट्स के लिए, तमाम जो स्कॉलर्स हैं, तमाम हमारे इंजीनियर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सब तक वो जाता है। उसकी हम फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और तकरीबन 2000 से ज़्यादा हम कॉपीज़ पब्लिश करते हैं और पूरे सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट में उसको हम भिजवाते हैं। जी बहुत बेहतर डॉक्टर साहब। मैं चलूँगा अब जब राना साहब की तरफ। राना साहब, जब हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले तो आपने कहा कि ख़ास तौर पे हम शहर लाहौर की बात करें तो एक छोटी सी सोसाइटी आपने मुरतब की, उसको प्लान किया, उसमें छोटे घरों की सहूलत उन लोगों को देने की कोशिश की कि जिनके पास बहुत ज़्यादा आमदनी के वसाइल नहीं या शायद इन्वेस्टमेंट उतनी मौजूद नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि क्या सिर्फ ये एक ऐसी ही सोसाइटी रहेगी या आप मज़ीद और भी कुछ ऐसा प्लान करना चाह रहे हैं या किया है कि एक के बाद अब दूसरी भी कुछ ऐसी प्लानिंग करें कि मज़ीद लाहौर के शहरियों के लिए बेहतरी हो सके? जी बिल्कुल, इसमें हमारे ये पहली थी, मैंने कहा। इसके अलावा 2 और ऐसी सोसाइटी, बल्कि इससे बड़ी सोसाइटियाँ पाइपलाइन में हैं, उस पर काम जारी है। उसकी डिज़ाइनिंग और उसकी लोकेशन हमने मार्क की हुई है, उस पर भी काम हो रहा है। हम जैसा कि हमारा ये फोरम, जैसे मैंने इसमें शुरू में जिक्र किया, इकनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो जब हम सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जैसा कि नवीद साहब ने भी ये फरमाया कि पाकिस्तान के जो यंगस्टर हैं उनकी गाइडलाइन
ان کو کون سا پروفیشن اختیار کرنا چاہیے, ان کو کہاں جا کے وہ پاکستان کے لیے بینیفیشری ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہم نے اس کا انتظام کیا ہوا ہے کہ ان کو پروفیشن جب وہ چوز کرتے ہیں اس وقت ان کو گائیڈ کیا جائے, جب وہ اپنا کوالیفائی کر لیتے ہیں, گریجویٹ ہو جاتے ہیں, پھر ان کے لیے جابز کا انتظام کیا جائے. ہماری یہ کوشش ہے کہ جیسا انہوں نے فرمایا کہ یہ سی پیک کے حوالے سے, یہ سی پیک صرف ایک سڑک کا نام نہیں ہے, یہ بہت ساری اپرچونیٹیز پاکستان کے اندر لے کے آ رہا ہے. اور اسپیشلی اس کے اندر جو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ اپرچونیٹیز ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یوتھ اس میں اپنی کارکردگی شو کرے اور اس میں وہاں پر کھپے, اور ہمارے جو اس کا فائدہ پاکستان کو ہو. اور ان دا لارج ہم لاہور کے لیے جو کام کر رہے ہیں, لاہور کے اندر ہی ہماری 3 اور اسکیمیں ہیں جو کہ انشاءاللہ ایک ملتان روڈ پر ہے, ایک دوسری ہے اس کا نام ہے کندار بند روڈ, اس پر ہم ایک اسکیم چلا رہے ہیں. اور ابھی ایک ہمارا ایک کالج روڈ جو ہے اس پر ہماری ایک اسکیم ہے. یعنی پائپ لائن میں اور بھی پروجیکٹس موجود ہیں, 3-4 پروجیکٹس اور موجود ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ اپنا لاہور کے لیے, لاہوریوں کے لیے, اور یہ کام ہم یہاں پر کریں. اور جو ہماری ایکسپرٹیز ہیں, جو جیسا کہ ہم نے کتنا عرصہ ملک سے باہر گزارا ہے, ہمارا جو ویژن ہے وہ یہاں پر لے کر کے آئیں اور لوگوں کو یہاں پر ایڈجسٹ کریں. اچھا رانا رؤوف صاحب, ایک چیز اور بتائیے گا, ابھی حالیہ اگر ہم 2 برسوں کی بات کریں تو خاص طور پہ خلیجی ممالک, اگر سعودی عرب کی بھی ہم بات کر لیں, کیپٹل ریاض کی بات کر لیں, جدہ کی بات کر لیں, ریسیشن وہاں پہ بہت دیکھنے میں آیا. وہاں پہ جتنے بھی پاکستانی تھے وہ اس سے قطع نظر کہ وہ کسی بھی شہر سے تعلق رکھتے ہوں, کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہوں, ان کے لیے جاب بہت زیادہ انسیکیور ہو گئی تھیں, ان کے لیے معاملات بڑے بگڑ گئے تھے. تو ان کے لیے اسپیشلی کوئی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں؟ بالکل, ہم وہاں پر ان کے لیے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے ذکر کیا, ہم ایک ہماری مجلس پاکستان ہے, یہ لوگوں کو گائیڈ کرتی ہے پاکستان سے متعلق, اور وہاں پر جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کی گائیڈ لائن, اور ان کو جیسا جاب لیس ہو جاتے ہیں ان کو گائیڈ کرتے ہیں, اپنے پاس اکوموڈیٹ کرتے ہیں, اپنے دوستوں کے پاس اکوموڈیٹ کرتے ہیں. اور اس طرح سے بہت سے ہم نے جو مین پاور ریسورسز ہیں پاکستان سے لے کر کے آتے ہیں. ہم اپنے مختلف کمپنیوں سے جا کر ملتے ہیں اور ان کو اس بات پر قائل کرتے ہیں کہ جو پاکستانی مین پاور ہے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ ہائر کریں اور ان کو جابز دیں. اس طرح سے ہمارا کوارڈینیشن پاکستان ایمبیسی سے بھی رہتا ہے, اسپیشلی وہاں کے جو وہ اپنا جو اٹاچی ہیں ان کے ساتھ ہمارا بالکل بڑا کلوز ایک ہائی آفیشلز کے ساتھ آپ ان کانٹیکٹ ہم رہتے ہیں, تاکہ پاکستانیوں کو جتنا زیادہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں ہم وہاں پر کرتے ہیں. اور وہاں پر جتنے مسائل آتے ہیں پاکستان کے حوالے سے, اور ان لوگوں کو پاکستان کے حوالے سے ہم اپڈیٹ بھی کرتے ہیں. اچھا, محمد نوید انور صاحب, جس طرح بھی کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ گولڈن اسپیرو ہے پاکستان, سب کی نظریں اس پہ ہیں. اگر ہم سراؤنڈنگز کی بات کریں تو ہمارے ارد گرد کے جتنے ہمسایہ ممالک ہیں خاص نظر ہم پہ رکھتے ہیں. اکنامک ہب کی ہم بات کریں, سی پیک کی ہم بات کریں, سر صرف پاکستان سے باہر ہی ینگسٹر کیوں جانا چاہتا ہے؟ کیونکہ آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اس پہ, ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے, تو پاکستان کے اندر ہم لوگ کیوں نہیں کھپتے؟ ہمارا ینگسٹر پاکستان کے اندر کام کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ دیکھیے, یہ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا, بڑا اہم سوال ہے اس لحاظ سے کہ یہ بہت گہرا سوال ہے. یعنی یہ ہماری انٹیلیجنسیا کے بھی سوچنے کا بھی ہے اور یہ حکمرانوں کے سوچنے کا بھی ہے کہ اس وقت ایسا ہمارے ملک میں کیا ایسی وجوہات ہیں کہ اتنے پوٹینشیل ہونے کے باوجود بھی ہم ایکسپلور نہیں کر سکے. مثلا آج تک ہم ریکو ڈیک کے ایشو کو سالو نہیں کر سکے. اگر صرف ریکو ڈیک کی دولت جو ایسٹیمیشنز ہیں وہ آپ کے سامنے ساری دنیا جانتی ہے, اگر اس کو یوٹیلائز کر لیا جائے تو سعودیہ جس کے لوگ یہاں موجود ہیں, آئے ہوئے ہیں, ان سے کئی گنا زیادہ ریسورسز پاکستان کے پاس خود پیدا ہو جائیں گے. پاکستان آپ نے جس طرح کہا کہ 60%, سیکنڈ لارجسٹ یوتھ پاپولیٹڈ جو ہے نا وہ کنٹری ہے, سیکنڈ لارجسٹ, فرسٹ از یمن, وہاں پر 65 ہے, پاکستان میں 60% ہے. اب یہ تمام یوتھ جو پاکستان کا ہے, دیکھیں پاکستان میں جو یہ نیڈ آف دا ڈے ہے, اس کو مطلب محض ایک پروگرام نہ سمجھا جائے. یہ جوائنٹ انویسٹمنٹ فار اکنامک اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ, یہ بہت سوچ سمجھ کر بنایا گیا پلان ہے, اور اس کی تھیم یہ ہے کہ ٹو بلڈ نیشن تھرو انوویٹو بزنس پلانس. یعنی اس وقت یہ ایرا ہے بزنس کا. بزنس اپرچونٹی نے پاکستان کو جو ہے وہ ایک سپیرو بنا دیا ہے, گولڈن جو آپ کہہ رہے ہیں, بہت خوبصورت آپ نے اس کا وہ کہا. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ پاکستان میں جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ یوٹیلائز ہوں. اب باہر جانے کے لیے مواقع بھی کم ہو گئے ہیں. آپ دیکھیے کہ دنیا کے یعنی جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں پاکستانیوں کا جانا اتنا آسان نہیں رہا ہے, اور پھر اوورسیز پاکستانیز بھی پاکستان آنا چاہتے ہیں, پاکستان کو سرو کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ جو بہت اچھی پوزیشنز میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا پروجیکٹ وہاں پر بنے, کوئی ایسی ڈیولپمنٹ وہاں پر ہو تو ہم اپنے ملک کو سرو کریں گے. ہم نے جو سیکھا, جو کمایا, اب ہمیں اپنے ملک میں لے کے جانا. یہ ایک نیچرل
نیشنل یعنی آپ سمجھیں کہ ہمارا پرائڈ ہے, پیٹریوٹزم جو ہمارے یہاں موجود ہے, تو اس کی وجہ سے پاکستان لوگ آنا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اعتماد بحال ہو جائے, دیکھیں یہ فورم جو ہے یہ پاکستانی اور اوورسیز پاکستان کے بیچ میں ایک برج ہے, یہ ایک کوآرڈینیٹو جو ہے نا وہ ایک وے ہے, اس کے تھرو یعنی یہ بھی ایک کوریڈور ہے, یہ کوآرڈینیٹو کوریڈور ہے, اکنامک کوریڈور بن رہا ہے, انرجی کوریڈور بن رہا ہے. اگر یہ اعتماد بحال ہو جائے کہ ملک کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ ایلیجیبل ہیں, وہ ایجوکیٹڈ ہیں, وہ بہتر جو ہے وہ پرفارم کرنا چاہتے ہیں, اور لالچ کی بیس پہ نہیں, دیکھیں بزنس جو ہے وہ لالچ پر نہیں بلکہ اس بیس پر کیا جائے کہ آنے والی نسلوں میں پاکستان کا کیا مقام ہوگا. اس وقت پاکستان کو بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی پروجیکٹ میں آیا جائے. ابھی رانا صاحب نے 3 پروجیکٹ بتائیں, یہ پروجیکٹ بھی ہماری ریسرچ کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ کس سیکٹر میں جایا جائے. اس وقت سب سے زیادہ جو سیکٹر پاکستان میں ترقی کر رہا ہے, اس کے اندر ایکسپینشن ہو رہی ہے, وہ ہے اپنی کنسٹرکشن کا. 11.3% پر اینم کے حساب سے یہ گرو کر رہا ہے, اور یہ دنیا میں سب سے ہائیسٹ ہے, یعنی سب سے ہائیسٹ ہے اس وقت. اور اس وقت اگر پاکستان اوورسیز پاکستانیز اس فورم کے ذریعے یا اپنے جو بھی ان کے فورمز ہیں ان کے ذریعے یہ کام کریں گے, تو دیکھیں اس کنسٹرکشن انڈسٹری سے آپ کی فرنیچر انڈسٹری, آپ کی جو ہے لیبر انڈسٹری, اس کے علاوہ بے شمار 10-8 انڈسٹریز ہیں جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کنٹری پورا جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا. آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایکسپلور جو ان ایکسپلورڈ ابھی تک آپ کے جو ریسورسز ہیں ان کو بھی آپ ڈیولپ کریں, پلاننگ کریں, لوگوں کو سکھائیں. بہت اچھی ضرورت ہے. بریک کی طرف جانا, آپ کو پتہ ذرا ہمیں شارٹیج رہتی ہے وقت کی اور آپ کے ساتھ گفتگو کا پتہ نہیں چل رہا. ناظرین ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی جائیں گے, مزید گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے.